السلام علیکم، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کسی نے سوشل ورکر کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے، سماج میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں متعارف کروایا ہے، تو وہ یہ رضوان صاحب ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن کہیں، بانی رہنما کہیں، بس سب کچھ ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ آج ہمیں یہ نمائش دیکھتے نظر آئے تو آپ نے یہ جو عکاسی کی گئی ہے مظالم کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتیوں نے تمام قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں؟ بہت شکریہ اکرم عابد صاحب۔ یقیناً یہ کچھ تصاویر تو ایسی ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ دہل جاتا ہے، دیکھ نہیں پاتے۔ وہ ظلم اور کی داستان ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جس طریقے سے بھارت نے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، اور تاریخ کا طویل ترین جو کرفیو ہے اس وقت وہ 18 ماہ گزرنے کے باوجود کشمیر میں جاری ہے۔ لوگوں کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، لوگ ہسپتالوں میں نہیں جا سکتے، روزگار بند ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایک اقوام متحدہ کے مطابق جو کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے وہاں پہ میڈیا پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، لوگوں کو آزاد موومنٹ پہ پابندی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہا ہو چکی ہے جو ظلم کی، اور 7 دہائیاں بیت چکی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو کشمیری عوام کا جو عزم ہے، جو ولولہ ہے، جو ان کی تحریک آزادی ہے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نوید ہے، یہ ایک سنگ میل کی جانب جس طرح وہ بڑھ رہے ہیں کامیابی کی طرف۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان مظالم کا خاتمہ ہوگا، اور یہ ظلم کی جو تاریک رات ہے یہ ختم ہوگی، صبح ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں ساتھ ہی ساتھ جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ تمام جو ظلم ہے، یہ جو مظالم ہیں، جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہے، اس پہ اقوام عالم کو، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو، اور جو دیگر ادارے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، دنیا کی بڑی جمہوریتیں ہیں، ان کو اس وقت ایکشن لینا ہے، ان کو بات کرنی ہے، بھارت کو اس ظلم سے روکنا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو مشرقی تیمور میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ جھگڑا وہاں پہ چل رہا تھا، فساد تھا، تو دنیا نے اس پہ انٹروین کیا اور اس مسئلے کو ختم کرایا، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر میں 70 سالوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے، دنیا بھر کی نظریں جو ہیں اس پر ہیں، لیکن دیر آئے درست آئے۔ آپ نے دیکھا کہ رضوان صاحب، آپ سیاسی حلقوں پر بھی نظر رکھتے ہیں اور پارلیمانی حلقوں پر بھی نظر رکھتے ہیں، اس وقت ہمیں حکومت پاکستان کا کردار بتائیں اور پارلیمان کا کردار بتائیں مسئلہ کشمیر پر۔ دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے 5 اگست کے بعد یہ کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، دنیا بھر میں جس طریقے سے کشمیر کی بات انہوں نے اٹھائی، کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی کوٹلی میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں مودی کو یہ دعوت دی کہ آؤ مل کر کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہے، سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہے، وہ انسانیت کا ایک مسئلہ ہے، اور انسانیت کا ایک انسانی حقوق کا ایک المیہ جنم لے رہا ہے وہاں پہ۔ اگر آج ہم اس کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کو دنیا میں ہونے والے تنازع پہ کوئی بھی بات نہیں، پارلیمنٹ کے کردار پہ کوئی بات اور پارلیمنٹ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب نے خاص طور پہ کشمیر کے اوپر وہ جتنا ووکل رہے ہیں، جتنا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، دنیا کی 180 سے زائد ممالک کو وہ خطوط لکھ چکے ہیں کشمیر کے اوپر۔ وہ دنیا کی جو دوسری اسمبلیاں ہیں، دوسرے ممالک کی اسمبلیاں ہیں، ان سے وہ ٹیلی فون پہ بات کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی بات کے بعد ایران نے اور ترکی اور دیگر ممالک میں قراردادیں بھی پاس کی گئی، اور ابھی حالیہ انہوں نے